شعر کی قسط نمبر 15 میں آپ دیکھیں گے کہ فجر شعر کو بتا دے گی تمہارا اصل مجرم تمہارا چچا ہے۔ تم ٹھیک ہو سکتے تھے لیکن تمہارے چچا نہیں چاہتے تھے کہ تم ٹھیک ہو، اور انہوں نے ہی ایک حادثے میں تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جس میں تمہارے والد کی موت ہو گئی، اور تم بہت پہلے ٹھیک ہو سکتے تھے لیکن تمہارے چچا نہیں چاہتے تھے کہ تم ٹھیک ہو، اس لیے انہوں نے شہر کے ایک مشہور ڈاکٹر کو کروڑوں میں خرید لیا جو تمہیں ایک انجیکشن لگاتا تھا نہ ٹھیک ہونے کے لیے، اور تم اگریسو ہوتے چلے گئے، اور تمہارے چچا تمہیں مار بھی سکتے تھے لیکن تمہاری خوش قسمتی کہ تمہارے والد ساری جائیداد تمہارے نام کر گئے، اور تمہاری موت کی صورت میں تمہاری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی، اس لیے تمہارے چچا نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن مردہ سے بھی بدتر یہ معلومات میں نے بہت مشکل سے اور مہینوں کی جدوجہد سے اکٹھی کی ہیں، کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو، اور تم نے ہی شادی والے دن اپنے قدم سے میری عزت اور زندگی دونوں بچائی ہیں، اور میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ تمہارے اس احسان کا بدلہ اتار دوں۔ اگلے سین میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ شعر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کو آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنا شروع ہوگا، لیکن وہ چچا کے سامنے ایسا ہی ظاہر کرے گا کہ جیسے وہ پہلے کی طرح بیمار ہو۔ آنے والے سین میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ فجر کا والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ فجر جس ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہے وہاں پہ شعر داخل ہے، اور وہ شعر کا علاج بھی کر رہی ہے، اور فجر کا والد فجر سے کہے گا کہ تم شعر کو مار دو کیونکہ وہی ہمارا دشمن ہے، جبکہ فجر کو معلوم ہے کہ اصل دشمن شعر نہیں بلکہ فہد ہے۔ شعر نے تو اس کے اور اس کے والدین کی عزت بچائی ہے، لیکن یہ سب باتیں کرنے کا بھی ٹائم نہیں آیا کیونکہ شعر تو بھی زیر علاج ہے، اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ باتیں فجر خود سے کرتے ہوئے کہتی ہے۔ آگے دیکھیں گے کہ فہد کو اس کے کی سزا ملے گی یا نہیں۔ آگے چل کر آپ یہ بھی دیکھیں گے فجر اس ڈاکٹر کو چیلنج کرتی ہے کہ جس نے شعر کو نیم مردہ حالت میں پہنچا دیا کہ تاکہ وہ کبھی ٹھیک نہ ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے پر کہ اس کے بعد اس کا کیا ثبوت ہے، تو فجر سی سی ٹی وی کیمرے سے سی سی ٹی وی فوٹیج تمام ڈاکٹروں کے پینل کو دکھا دیتی ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر شعر کے چچا سے کروڑوں کا چیک اور اس کے بدلے میں شعر کو انجیکشن لگا رہے ہیں نہ ٹھیک ہونے کے لیے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ فجر کے اپنے باپ کا حکم مانیں گے کیونکہ اس ڈرامے کے پرومو میں تو کچھ ایسا ہی دکھایا گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ فجر اس کو ڈھونڈ رہی ہو جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا، اور شعر اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ رہا ہو، لیکن دونوں کے ایک دوسرے پر گن تان لینے کا مطلب ابھی تک یہ بھید ہے۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شعر کو پتہ چل جائے گا کہ فجر اس کو مارنا چاہتی ہے، اور شعر کے پوچھنے پر بھی فجر یہی کہے گی کہ میں اتنے اچھے شخص کو کیسے مار سکتی ہوں جس نے میری عزت اور جان دونوں بچائی ہیں۔ آگے آنے والے سین میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ فجر کی سوتیلی ماں فجر کی والدہ سے کہے گی کہ ساری جائیداد میرے حوالے کر دو، لیکن وہ کہے گی کہ اس جائیداد پر میرا کوئی حق نہیں کیونکہ شعر کا والد اس کے نام کر گیا ہے، میں تو صرف ذمہ لے رہی ہوں کہ اگر میری ہوتی تو میں آپ کو دے دیتی، اپنی تو میں نے اپنے سارے بچوں میں برابر کی تقسیم کر دی ہے۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شعر کی والدہ اور اس کی سکیلی والدہ اس کے سسرال میں جائیں گے، لیکن اس کے سسرال والے ممی سے انکار کر دیں گے کہ ہم کہاں تک انتظار کریں، ہم نے ممی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے کی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو ہم کہاں تک انتظار کریں، آپ خود ہی اس رشتے سے منع کر دیں۔ آگے دیکھیں گے کہ شعر کا وہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور آنے والی قسطوں میں آپ دیکھیں گے کہ فجر کی دلچسپی آہستہ آہستہ شعر میں بڑھتی جائے گی، اور شعر بھی ٹھیک ہونے کے بعد فجر میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا، اور آہستہ آہستہ دونوں خاندانوں کی دشمنی ان کے رشتے کی بحالی کا سبب بنے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے خاندان کی دشمنی ختم کر دیں گے۔
और डॉक्टर ख्वाजा शेर को ठीक करके अपने एहसान का बदला उतार देगी। सब्सक्राइब और फॉलो करने का शुक्रिया।